Dear valued viewers, Assalamu alaikum. By the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, the audio version of Listen Quran with Tarjuma project was launched in 2017. The concept, design and direction was done by Munir Ahmed Khan, USA, in the same year. This project is sponsored by Shoaib Munir, who is based in Canada, and Hasib Munir, based in the USA. Tilawat Quran Pak is by Qari Khalid Amin, Pakistan. Tarjuma or translation in Urdu is done by Arshad Mahmood, Pakistan. The website for audio link is designed by Taqi Yasin, Pakistan. Now in 2023, we are launching the video version on YouTube that is jointly produced by Munir Ahmed Khan and Hafiz Jamshed Alam, India. Kindly subscribe and hit the like button to our YouTube channel and share as much as possible for Sawab Jariyah, inshallah. السلام علیکم. ہمارا اللہ ایک وہ رب العالمین ہے. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ رحمت للعالمین ہے. ہمارا قرآن ایک وہ کلام اللہ آسمانی کتاب ہے. اپنے مرحومین تمام مسلمین اور مسلمات کی ایصال ثواب کے لیے دعا ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم قرآن مجید ترجمے تفسیر سے سنیں، سیکھیں، عمل کریں تاکہ مسلم بائی برتھ کی بجائے مسلم بائی پریکٹسنگ اسلام بن جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان مفصل. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان مجمل. آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. سورۃ الزلزال، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. میرے نزدیک مکی ہے 100%. اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ آئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ایک سورت جو ہے 1000 آیات کے ہم وزن ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی، یعنی تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کیسے ہلائی جائے گی. اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اس قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید.
میں ترجمہ نہیں کر سکتا، صرف یاد کرا رہا ہوں جو حضرات شریک رہے ہیں ترجمے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ پانچویں اور آخری صورت ہے اس اسلوب کی جو صافات سے شروع ہوا تھا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، پھر آئی والذاریات ذروا، اور پھر اس کے بعد آئی والمرسلات عرفا، پھر آئی والنازعات غرقا، اور یہ آخری ہے والعادیات ضبحا۔ اور ان قسموں کے بارے میں بھی اجماع ہے، ان کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ گھوڑے کے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، قسم ہے ان گھوڑوں کی، یا گواہ ہے وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورۃ القارعہ، یہ وہ انداز ہے الحاقہ ملحاقہ والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی۔ وہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ قرع کہتے ہیں دروازے پر آ کر زور زور سے کچھ مکے مار رہا ہے دروازہ کھلوانے کے لیے، کسی نے سنا نہیں ہے، قرع یہ ہے۔ القارعہ، جب وہ آئے گی قیامت تو گویا کہ اس پوری دنیا کو کھڑکھڑائے گی۔ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی یا اون ہو دھنکی ہوئی۔ فاما من ثقلت موازینہ، تو پھر جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اصل میں دو شکلیں ہیں میزان کی، ایک میزان ہوتی ہے ترازو جس کے دو پلڑے ہیں، ایک ہے سپرنگ بیلنس، وہ ایک ہی پلڑا ہے اس کے اندر، تو وہ تو اس کے اندر جو بھی سپرنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے۔ تو دو رائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ موازین سے مراد یہ کہ صرف نیکی کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ ریکویزٹ لیول تک ہے یا نہیں، تو اس کی جو موزون ہے نیکیوں کے موازین وہ اگر بھاری ہے ایک معیار ہوگا، اور معیار بھی ہوگا ہر شخص کا انڈیویجول،
لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر اس کے اپنے شاکلہ، اس کے اپنے جینز، اس کے اپنے جو بھی ماحول کے اثرات تھے، ان سب کی رعایت کرنے کے باوجود ایک مطلوبہ مقدار تک نیکی کا عنصر نکل آیا، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ہوگا بڑے عیش کی زندگی میں جس میں اس کے لیے رضا ہی رضا ہے، راضی رہے گا، ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے خوشی پر ہوگی، خرم۔ واما من خفت موازینہ، جس کے وہ نیکیوں کے پلڑے جو ہے ہلکے ہوئے، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہے ایک گڑھا، وما ادراک ما ہی، اور جانتے وہ گڑھا کیا ہے؟ نار حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے جانتے ہوتے، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، اور چاہے اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے کہ 10 نسلوں کے لیے کافی ہو جائے، لیکن یہ کہ انسان کی طبیعت اس سے بڑھتی نہیں، اور چاہے بڑے میاں کی ٹانگیں قبر میں لٹکی نظر آ رہی ہوں دنیا کو، لیکن وہ دولت کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں یہ کثرت اور یہ غافل کیے رکھتی ہے۔